الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جو ربا بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں. تم دوسروں پر ظلم نہیں کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. سود کی حرمت کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت کے متعلق بعض ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہی ہیں اور وہ بھی بالواسطہ طور پر ربا یعنی سود ہی کے زمرے میں آتی ہیں، ان سے متعلق آگاہی یہ اس وقت ہمارے خطبات کا موضوع ہے. پچھلے 2 خطبات میں چیزوں کو نقد اور ادھار بیچنا اور ان دونوں صورتوں میں قیمتوں کا فرق ہونا کہ نقد ایک چیز سستی بیچی جائے جبکہ ادھار مہنگی فروخت کی جائے، اس پر مختلف دلائل کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے گفتگو ہوئی کہ اگر کوئی شخص جو چیز کا مالک ہے اور وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، اس کی ملکیت میں ہے، قبضے میں ہے، حلال چیز ہے جس کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے، تو اپنے گاہک کو دھوکہ دیے بغیر، اپنے سامان کا عیب چھپائے بغیر، قسمیں اٹھائے بغیر اس کی قیمت اس کے ساتھ کوئی طے کر لے اور اس کو وہ فروخت کر دے، خواہ نقد فروخت کرے خواہ ادھار فروخت کرے، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. اور ادھار کی صورت میں وہ زیادہ قیمت بھی لے سکتا ہے. یہ زیادہ قیمت وصول کرنے کے ضمن میں اس نقطے کو، اس جواز اور اس کے پہلو کو واضح کرنے کے لیے جو دلیل دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ایک آدمی ایک چیز نقد بیچے 10 روپے کی تو وہی چیز جو 10 روپے میں بیچتے ہوئے اسے نفع حاصل ہو رہا ہے، 50 پیسے ہوں یا 1 روپیہ ہو یا اس سے زیادہ بھی ہو، وہی چیز اگر ایک آدمی 10 روپے کی بجائے 12 یا 15 روپے میں بیچ دے
لیکن وہ پہلی شرطیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں کہ اس میں جھوٹ شامل نہ ہو اور دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کی مجبوری اور ضرورت سے فائدہ اٹھانا مقصود نہ ہو، اپنے سودے کا عیب بھی نہ چھپائے، قسمیں نہ اٹھائے، چیز اس کے پاس موجود ہو، قبضے میں ہو۔ پاس موجود ہونے کے معنی یہ ہیں اس کے گھر میں، دکان پر، سٹور میں، اس کے قبضے کے اندر ہو اور وہ اس کو دوسرے کی ملکیت بنانے کی قدرت رکھتا ہو۔ تو وہی چیز جو 10 روپے میں بیچ رہا ہے اگر وہ چاہے تو 15 روپے میں فروخت کر دے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے یہ بات وضاحت سے بتائی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے آپ کی موجودگی میں چیزیں بیچیں اور اس سے 100% نفع کمایا۔ نبی علیہ السلام نے اس 100% کمائے جانے والے نفع پر کوئی تنقید نہیں کی، کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموشی اختیار کر لی۔ اور آپ کے خاموش ہو جانے کے معنی کیا ہے کہ انہوں نے ناجائز کام نہیں کیا۔ دو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے 1 دینار دیا کہ یہ دینار لے جاؤ اور منڈی سے ایک بکری خرید کے لاؤ تم۔ وہ منڈی چلے گئے، انہوں نے جا کے وہاں ایک بکری خریدی 1 دینار روپے میں، اور دوبارہ منڈی میں کوشش کر کے گاہک ڈھونڈا اور وہ بکری 2 دینار میں فروخت کر دی۔ 1 دینار میں خرید کے 2 دینار میں فروخت کی۔ پھر دوبارہ 1 دینار سے 1 بکری خریدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنایا۔ وہ بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی اور دینار بھی نبی علیہ السلام کو دے دیا۔ تو 100% نفع ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور عروہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے برکت کی دعا فرمائی۔ ان کے حق میں نبی علیہ السلام کی دعا برکت والی اتنی قبول ہوئی کہ اس کے بعد اگر وہ مٹی بھی خریدتے تھے تو اس مٹی میں سے ان کے لیے سونے کا نفع برآمد ہوتا تھا۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ چیز جو انسان کے پاس موجود ہے، سودا اس کا ہے، ملکیت ہے اس کی، اور وہ بیچنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر شریعت نے نفع کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ شرطیں کیا ہیں؟ وہی پہلے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ دوسرے کی مجبوری سے، ضرورت سے فائدہ نہیں اٹھانا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ دھوکہ نہیں دینا، نقصان نہیں پہنچانا، زور زبردستی نہیں کرنی، اور اس میں کسی بھی شکل اور شکل میں کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جو اس خرید و فروخت کے معاملے کو حلال اور جائز راستے کی بجائے ناجائز کی طرف یا ربا اور سود کی طرف لے جانے والا ہو۔ ہر چیز واضح ہونی چاہیے، قیمت، سودا، اس کی حقیقت ساری مکمل واضح ہو۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے 1 دینار دیا۔ واقعہ پہلے واقعے سے ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر روایت ہے۔ 1 دینار دیا اور کہا کہ جاؤ بھائی قربانی کے لیے ایک جانور خرید لاؤ، قربانی کرنی تھی۔ وہ منڈی گئے، انہوں نے ایک بکری خریدی 1 دینار کے ساتھ۔ بکری خرید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے، راستے میں ایک گاہک مل گیا۔ آپ کو معلوم ہے جب ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ جانور خرید کر لاتے ہیں، منڈی سے گھر لا رہے ہوتے ہیں پیدل بعض اوقات، تو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے جی کتنے میں لے کے آئے ہو، اور کوئی کہتا ہے جی بیچنا جے، بیچنے کے لیے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، بالکل یہی معاملہ ہوا۔ راستے میں گاہک مل گیا، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ باتوں کیا اور وہ 1 دینار میں خریدی ہوئی بکری اس کے آگے 2 دینار میں بیچ دی۔ دوبارہ منڈی چلے گئے،
پھر جا کے ایک بکری خریدی اور وہ 1 دینار میں خریدی، 1 دینار نفع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہو گئے اور آپ نے کہا کہ چلو یہ بکری تو قربانی کے لیے آ گئی ہے، اس سے جو تم نے نفع کمایا ہے 1 دینار کا، اسے بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ اللہ نے نفع دیا ہے، سارا اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ ان دونوں واقعات سے جو بات واضح ہوتی ہے، پہلے صرف آپ کو مسئلہ بتایا تھا، اب اس کی دلیلیں 2 بتا دی کہ چیز جو انسان کی ملکیت ہے اس کو مارکیٹ کے ریٹ سے اگر وہ زیادہ ریٹ میں بیچنا چاہے تو اس پر شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ یہ چیزوں کے ریٹ مقرر فرما دیں یا نفع کی کوئی حد مقرر کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، چیزوں کا خالق اللہ ہے، بہاؤ اس کے سارے، یہ اس کا اتار چڑھاؤ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس چیز کا چاہے بہاؤ بڑھا دے، جس کا چاہے گھٹا دے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں حد مقرر کر دوں اور قیامت کے دن کسی کا کی کوئی حق تلفی ہو اور وہ میرے ذمہ ہو۔ گویا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چیزوں کے ریٹ مقرر کر دینا، فکس کر دینا، پابندی لگا دینا کہ اس سے زیادہ بیچ نہیں سکتے، یہ جو مالک ہے، بائع، فروخت کنندہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اس کی حق تلفی کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا اب وہی چیز جو 10 کی بجائے 15 میں بیچنے کا اختیار ہے، اگر وہ کسی کو ادھار دے دے اور وہ اس میں ریٹ زیادہ مقرر کر دے، وہ 6 مہینے کا ادھار ہو سکتا ہے، 1 سال کا ادھار ہو سکتا ہے، 2 مہینے کا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ بازاروں اور مارکیٹوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورے فتاوی جات کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی، لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے اگر ہم نقد لیں گے چیز تو بہت کرتے ہوئے اس میں روپیہ 2 روپیہ کم کرتے کرتے ہم جو لاکھوں کا سامان خرید رہے ہیں اس میں ہزاروں روپے کا نفع ہم کما لیں گے۔ کس طرح؟ خریدنے کے اندر بھی ہم تمہیں کیش پیمنٹ کر رہے ہیں، نقد اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، سستا کرو۔ اور اگر وہی گاہک پیسے اس کے پاس لے جانے کی بجائے کہتا ہے یہ ادھار مال دے دو، تو اس کو پتہ ہے کہ جب اس سے ادھار لیں گے اور یہ زیادہ قیمت لگائے گا، وہ بتاتا ہے جناب یہ مال آپ کو، یہ چیز 1 دانہ 50 کی بجائے میں 55 روپے میں آپ کو دوں گا۔ تو اس طرح اگر وہ اس کے ساتھ ریٹ مقرر کر لے، چیز اس کے پاس موجود ہے، اس کی ملکیت کے اندر ہے، اس کا ریٹ 50 کی بجائے وہ 55 لگا کے ادھار بھی اس کو دے دے، یہ جائز ہے۔ ہاں یہ بات بڑی اہم ہے، چیز اس کی ملکیت میں ہونی چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ملکیت میں ہونے کے معنی کیا ہے کہ ابھی اسی وقت وہ چاہے تو اس کی ملکیت اس کے آگے وہ بیچ دے، ملکیت ہی ہوتی ہے نا۔ یہ فتویٰ بھی علماء کرام سے پوچھا گیا، مختلف مفتیان کرام سے۔ جس طرح دکاندار ہیں مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گاہک اس کے پاس آتا ہے، اس سے 5 7 8 10 مختلف چیزیں خریدتا ہے اور وہ کہتا ہے اس میں سے اس کے پاس 6 چیزیں 5 چیزیں موجود ہیں، باقی چیزیں اس کے پاس موجود نہیں ہیں، مارکیٹ سے مل جاتی ہیں۔ اس کو کسی ایسے دکاندار کی طرف بھیجنے کی بجائے جہاں وہ چیزیں موجود ہیں، وہ اس کا ریٹ مقرر کر کے کہ یہ چیز اتنے کی ہے، یہ اتنے کی ہے، یہ اتنے کی ہے، اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے یہ ہم چیز آپ کو اتنے میں بیچیں گے، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے شرعاً۔ اسی چیز کی فروخت انسان کر سکتا ہے جو اس کی ملکیت کے اندر ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت مارکیٹوں میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر معاملہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز جاپان میں ٹیلی فون پہ اس کا سودا کر دیا جاتا ہے، ملکیت میں نہیں ہے، اور دبئی میں اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے، فیکسوں کے اوپر، موبائلوں کے اوپر، انٹرنیٹ کے ذریعے جاپان سے ایک چیز اس کا سودا کر لیا اور جرمن کے اندر اس کو بیچ دیا، چیز اپنی ملکیت میں نہیں ہے، اپنے قبضے میں نہیں ہے، اور ادھر آگے جا کے بیچ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو پراپرٹی ڈیلر اس طرح اکثر کرتے ہیں، ادھر ایک مکان بک رہا ہے، سودا اچھا ہے، اس کو بیانہ کر دیا اور بیانے پر آگے بیچنا شروع کر دیا، آگے بیانہ پکڑ لیا۔ اس سے ہوتا کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس آدمی کو بیانہ کیا تھا اس کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے اس آدمی کے مقابلے میں
ایک دوسرا آدمی زیادہ نفع دے رہا ہے، حتیٰ کہ جیسے اسٹامپ پیپر پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر خریدنے والا جس نے مال خریدا ہے اگر یہ واپس کرے گا تو اس کا بیانہ مارا جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ بیچنے والا اگر سودا کینسل کرتا ہے کہ وہ بیانے کے ساتھ اتنی رقم داخل کر کے اور عطا دے گا، ڈبل رقم دے گا۔ اس کو نظر آتا ہے کہ میں اگر بیانے کے ساتھ اتنی رقم اور ملا کر بھی اس کو واپس کر دوں گا تو مجھے دوسری طرف سے نفع زیادہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ہم نے ایک دکان خریدی ایک مارکیٹ میں 3 کروڑ روپے کی، اس کو 50 لاکھ بیانہ دیا ہوا تھا، نہ 5 لاکھ بیانہ دیا ہوا تھا، 5 لاکھ بیانہ دیا ہوا تھا، اور خیال تھا کہ اچھی رقم دے دی ہے۔ وہی چیز اس کو آگے جناب 5 کروڑ میں بک رہی تھی، اس نے 5 لاکھ کے ساتھ 5 لاکھ دے کے بیانہ واپس کر دیا اور ادھر 5 کروڑ کی وہ دکان بیچ دی اس نے۔ نقصان کیا؟ وہ جس نے پہلے سودا کیا ہوا ہے وہ آگے بیانے پر آگے بیانہ پکڑ آگے بیچ رہا ہے، اب آگے فروخت کرنے کا اس کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے شرعاً، کیوں؟ وہ چیز اس کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ اب جب ملکیت نہیں تھی آگے سودا کر لیا، پیچھے سودا کینسل ہو گیا، پھڈا پڑ گیا کہ نہیں پڑا؟ اور اس طرح اکثر پھڈے ہوتے ہیں، بیانے پہ بیانہ آگے شروع کر دیا جاتا ہے، پچھلی پارٹی سودا کینسل کر دیتی ہے، یہ درمیان میں پھنس جاتا ہے، اور وہ پھنستا نہیں ہے۔ پراپرٹی ڈیلر بعض اوقات جو ڈنڈی پٹی قائم لوگ ہوتے ہیں وہ بیانہ واپس کرنے والے کے وہ گلے کا توق بن جاتے ہیں۔ تو بات کیا کر رہے تھے کہ جو دکاندار کے پاس 10 میں سے 4 چیزیں نہیں ہیں اور وہ اپنے گاہک کو بیچ رہا ہے کہ اس کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے، میں آپ کو سودا بلٹی کروا دوں گا، بک کروا دوں گا یہاں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہوا ہے۔ یا تو پہلے مارکیٹ سے وہ چیز خریدے کہ جی میں پہلے چیز خریدوں گا، اس کی جو قیمت مجھے پڑے گی اس قیمت کے حساب سے میں آپ سے اتنا نفع لوں گا، جب چیز میرے پاس آ جائے گی میں اس کا مالک بن جاؤں گا، اس کی قیمت پھر آپ کو لگاؤں گا، ورنہ آپ بازار سے، منڈی سے، مارکیٹ سے جا کے یہ 4 چیزیں خرید سکتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلامی ہے، لیکن چیز موجود نہیں ہے اور اس کو آگے گاہک کے آگے بیچ کر اس کی قیمت متعین کی جاتی ہے، یہ دونوں چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ تو ادھار بیچنا جائز ہے، ادھار بیچنے کی صورت میں قیمت زیادہ وصول کرنا شرعاً جائز ہے، کن شرائط کے ساتھ جو پہلے بیان کر دی گئی، اس میں غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ضرر نہ ہو، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا مقصود نہ ہو، دونوں آدمی پوری آزادی کے ساتھ سودا کر رہے ہوں، اور جو بیچنے والا ہے وہ چیز اس کی ملکیت ہو، اختیار رکھتا ہو کہ فوراً اس کی آگے ملکیت بنا دے گا، اور کسی ایسے طریقے سے، ایسے انداز سے خرید و فروخت نہ ہو رہی ہو جو کسی نہ کسی شکل میں ربا کے، سود کے زمرے میں آتی ہو۔ لہذا دونوں صورتوں میں نقد بیچنے میں تو کوئی کلام نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، ادھار بیچنے کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف تو ہے لیکن شرعاً قباحت کوئی نہیں، کچھ لوگ اس سے منع کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اگر ادھار بیچنا ہے تو قیمت زیادہ وصول نہیں کی جا سکتی، ادھار بیچنے کی صورت میں قیمت زیادہ وصول کرنا اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ اس میں ایک اور میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ بھی دیا تھا، اس حوالے کو دہرانے کے ساتھ ایک اور حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کسی سے ادھار لین دین کرنا چاہو کسی معینہ مدت تک کے لیے اسے لکھ لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدت بھی متعین کی جا سکتی ہے کہ میں یہ سودا تمہیں ادھار پہ بیچ رہا ہوں 6 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ مدت لکھی گئی، 6 مہینے بعد پیسے ادا ہوں گے۔ اب وہ 6 مہینے کے دوران قسطوں میں پیسے دے دے یا سارے کے سارے پیسے 6 مہینے بعد یکمشت دے دے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ قسطوں میں اگر وہ دیتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ایک لونڈی تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو ان کے مالک تھے ان سے اپنی آزادی کو خرید لیا، سودا کر لیا اپنی آزادی کا کہ میں آپ سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، قیمت متعین کر دیں۔ انہوں نے کہا جی اتنی قیمت ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں یہ ساری قیمت تمہیں ایک ہی دفعہ میں ادا نہیں کر سکتی، میں ہر مہینے تمہیں 1 اوقیہ چاندی دیا کروں گی، 1 اوقیہ چاندی، وہ ایک خاص وزن ہے، ہر مہینے دیا کروں گی۔
پہلی بات تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کے بتایا کہ جی میں نے اپنے مالکوں سے اپنی آزادی خرید لی ہے، میں نے ان سے سودا کر لیا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، مجھے آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ جی میں 1 مہینے میں اتنا دیا کروں گی اور اتنے مہینوں کے اندر اپنی قیمت تمہیں ادا کر کے آزاد ہو جاؤں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیع کو، اس سودے کو، اس عقد کو، اس معاملے کو جائز قرار دیا، اس کو واپس نہیں کیا نبی علیہ السلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بریرہ لونڈی کی مدد کرتی رہی ہیں، اس کو آزاد کروانے کے اندر مالی طور پر اس کی امداد کرتی رہی ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قسطوں کی صورت میں قیمت ادا کرنا شرعاً جائز ہے، ادھار بیچنا بھی جائز ہے، ادھار کے بدلے میں قیمت زیادہ لگانا بھی جائز ہے پہلی شرائط کے ساتھ، اور وہ ادھار جو کیا ہے چاہے 6 مہینے یا سال کی مدت میں، سال کے بعد، سال میں 1-2 دفعہ یا ہر مہینے کی قسط دے دی جائے، جائز ہے۔ لیکن یہاں ناجائز کون سی بات ہوگی کہ قسط شارٹ ہونے کی صورت میں سودا کینسل کر دیا جائے۔ یہ قسط آپ نے دی نہیں، 1 نہیں دی، 2 نہیں دی، آپ صحیح گاہک نہیں لگتے، سارا سودا کینسل۔ یہ جناب لیٹ ہو گئی ہے، اتنا جرمانہ لیں گے۔ آپ نے سال کے اندر کہا تھا اب یہ 13واں مہینہ جا رہا ہے، 14واں مہینہ، سودا واپس لائیں، اپنے پیسے پکڑیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جو ادھار طے کر لیا ہے، ایک مدت مقرر کی ہے، ٹھیک ہے مدت مقرر ہو گئی ہے، لیکن مدت اگر اوپر بھی ہو جائے، جو خریدار ہے وہ مدت کراس کر جاتا ہے، خریدار کہتا ہے میں بائی انسٹالمنٹ آپ کو پیسے دوں گا، ہر مہینے کی قسط دوں گا، ہر مہینے نہیں دے سکا، کوئی صورت بھی ہو جائے، جو بیچنے والا ہے، فروخت کرنے والا ہے، وہ خریدنے والے کے ساتھ رعایت کرے، ہمدردی کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے، اور وہ چیز جو اس کے آگے بیچ چکا ہے اس سودے کو کینسل نہ کرے۔ اگر وہ سودا کینسل کر دیتا ہے، زیادہ قیمت وصول کرنے کی مزید کوشش کرتا ہے، پھر یہ معاملہ اس کا ربا کے زمرے میں، ربا کے دائرے میں شامل ہو جائے گا، اور ربا اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام کر دیا ہے۔ ادھار بیچنا جائز ہے، اس کے لیے ایک اور دلیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک یہودی تھا ابو الشحم یہودی، اس سے 30 صاع، ہمارے ہاں یہ کلو سیر وغیرہ چلتے ہیں، اس وقت صاع ایک پیمانہ تھا جس سے چیزوں کو ماپا جاتا تھا۔ ہمارے ادھر بر صغیر میں وہ ٹوپا، تڑوپا اور پتہ نہیں کیا اس طرح کے چلتے تھے، وہ وہاں کا ایک ٹوپا تھا۔ یہ صاع کو موجودہ اگر وزن کے ساتھ ملایا جائے تو 1 صاع پورے 2.5 کلو کا بنتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 صاع جو گھر کی ضروریات کے لیے، کھانے پینے کے لیے 30 صاع جو ایک یہودی سے خریدے تھے۔ قیمت نہیں دے سکتے تھے فوری طور پر، آپ کے پاس موجود نہیں تھی، آپ نے ضمانت کے طور پر اس کے پاس اپنی زرہ رکھوائی ہوئی تھی، گروی جس کو گروی کہتے ہیں، رہن، زرہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ جو واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ادھار معاملہ کیا تھا کہ تمہیں قیمت مل جائے گی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ حافظ الدستار حماد حافظ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاویٰ کے اندر اس کا بیک گراؤنڈ پورا لکھا ہوا ہے۔ آج بھی اس طرح ہوتا ہے، ایک دکاندار جب اس کے پاس سودا موجود ہو اور اسے پتہ چلنا کہ مجھے ادھار بیچنے میں فائدہ زیادہ ہے، نقد بیچنے میں فائدہ تھوڑا ہے، ادھار بیچنے میں فائدہ زیادہ ہے، سودا بک بھی رہا ہو، گاہک بھی موجود ہو، تو بتائیے وہ کس سودے کو زیادہ پسند کرے گا؟ کاروباری شخص جو ہے، نقد بیچنے کے مقابلے میں ادھار بیچنا اس کے لیے نفع مند زیادہ ہے، گاہک بھی زیادہ موجود ہیں، خریدنے والے، اور وہ زیادہ قیمت دے سکتے ہیں، دیں گے، اس کا سودا بکے گا، تو وہ نقد بیچنا پسند کرے گا یا ادھار بیچنا پسند کرے گا؟ کاروباری نقطہ نظر سے ادھار میں، ہاں پیسے کہتے ہیں اپنے ہاتھ، جب اس کو نقد بیچنے میں تھوڑا نفع لینے میں فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہو تو پھر وہ نقد ہی بیچے گا، لیکن جب اسے ادھار بیچنے میں کسی بھی حوالے سے فائدہ زیادہ نظر آتا ہو اور اسے پتہ ہے پیسے مل ہی جانے ہیں، پیمنٹ ریکور ہو جائے گی، نقصان نہیں ہوگا، گاہک آ رہے ہیں، دن دوپہر شام رات آدھی رات آتے جاتے سفر میں موبائل فونوں پہ سودے ہو رہے ہیں، گاہک موجود ہے، تو وہ ادھار بیچنے میں کسی قسم کی قباحت محسوس نہیں کرے گا۔ بالکل یہ اسی طرح کا زمانہ تھا، مدینہ میں غلے کی، اناج کی کافی قلت تھی، اور اس قلت کی وجہ سے جن لوگوں کے پاس کچھ مال شال آتا تھا وہ زیادہ تر کوشش یہ کرتے تھے کہ اگر ہمیں ادھار، اور لوگوں کے پاس ان کی قوت خرید بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں نا
مدینہ کے والی تھے اور پوری مملکت اسلامیہ کے سربراہ تھے. جب آپ میں کوئی چیز نقد خریدنے کی قوت اور صلاحیت نہیں تھی تو باقی لوگوں کے پاس کتنی صلاحیت ہوگی, قوت خرید ہوگی؟ وہاں کیش کے گاہک تھوڑے تھے اور یہودی اسی قسم کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے تھے عام طور پر, کیونکہ مدینے کا کاروبار زیادہ تر اس زمانے میں یہودیوں کے ہاتھ میں تھا. بڑے بڑے تاجر, سودا باہر سے لانے والے زیادہ تر یہودی ہی تھے. بہت سارے واقعات احادیث میں آتے ہیں. سنن نبی داؤد کے اندر ایک قصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ نے اپنے گھروں کے لیے کچھ ادھار لیا ہوا تھا اور وہ ادھار وقت آ گیا, ادھار ادا نہ ہو سکا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے کہ اللہ کے نبی میں نے ادھار اٹھایا ہوا ہے, مدت ختم ہو گئی ہے, وہ لوگ مجھے تقاضا کر رہے ہیں, میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے کیونکہ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا, وعدہ بھی کرتے تو کیسے کرتے. وہ پریشان ہو گئے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے چلے گئے. رات کو سوچا کہ وہ یہودی تو مجھے بہت تنگ کریں گے, پریشان کریں گے, کیونکہ یہودی کاروباری لوگ تھے اور اندر سے فطرت کے لحاظ سے تب بھی بڑے کمینے تھے, آج بھی انتہائی کمینے ہیں, رذیل قسم کے لوگ ہیں. ان کو پتا تھا پریشان کریں گے, تنگ کریں گے, رسوا کریں گے. ارادہ کیا کہ میں راتوں رات کہیں مدینہ سے دور نکل جاتا ہوں, کسی دور دراز علاقے میں جا کر مختلف باغات وغیرہ میں لوگوں کے پاس, کاروباریوں کے پاس, زمینوں کے مالکوں کے پاس محنت مزدوری کروں گا, کچھ پیسے کماؤں گا اور لا کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھار اتار دوں گا. یہ ارادہ کر لیا اور رات کے پچھلے پہر گھر سے نکلے, جا رہے ہیں. پیچھے سے کسی نے آواز دی, یا بلال عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلال اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تمہیں, اللہ کے رسول کے پاس جاؤ. حیران رہ گئے. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے لے کے مسجد میں تشریف لے آئے اور مسجد کے ساتھ باہر اشارہ کیے, دکھایا. وہاں 2 اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فلاں یہودیوں کے سردار نے مجھے یہ دونوں اونٹنیاں ساز و سامان سمیت تحفتاً بھیجی ہیں اور آپ نے تحفہ قبول کیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے کہ غیر مسلموں کے تحفے قبول کرنا جائز ہے, غیر مسلم لوگوں کے تحفے قبول کرنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ قبول کر لیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بلال جو ادھار ہے نا اس میں سے وہ تو فوراً سارا ادا کر دو, اور باقی جو بھی بچتا ہے جب تک سارا اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں ہو جاتا تم نے آرام سے نہیں بیٹھنا. ادھار اتارنے کے بعد گھر کے لیے کچھ اسٹاک کرنے کی بجائے باقی سارا مال اللہ کے راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا. اس سے معلوم کیا ہوا کہ مال کی قلت تھی, قوت خرید نہیں تھی. ادھار لے لیتے, ادھار ادا کرنے کی بھی بعض اوقات ہمت نہیں ہوتی تھی. اسی قسم کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلہ ابو شام یہودی سے ادھار خریدا تھا. اور یہودی بھی ایسے جو ادھار, نبی علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کو کیا بلا دلچسپی تھی دلچسپی, بلکہ وہ آپ کے جانی دشمن تھے. یہودی نے آپ کے آگے غلہ بیچا تو غالب امکان یہی ہے اسی نیت سے بیچا ہوگا کہ ادھار بیچ دیتا ہوں, کل کو جب پیسے آئیں گے تو قیمت ذرا بہتر مل جائے گی مجھے. اس نے بہتر قیمت لینے کی غرض سے بیچا ہوگا رسول اللہ کے آگے. بہرحال ادھار, اس میں جو گروی والی بات ہے ضمن وہ بھی سن لیں. ہمارے ہاں گروی کاروبار آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے. دکانوں اور مکانوں کو گروی لینا دینا, یہ پراپرٹی ڈیلروں کے دفاتر کے باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ جناب مکان بھی گروی لیے اور دیے جاتے ہیں. وہ گروی کیا ہوتا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں گروی اور رہن کا تصور یہ ہے کہ میں 10,000 روپے کا تقاضا کرتا ہوں ادھار کسی شخص سے کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے, تو وہ آدمی مجھے جانتا نہیں ہے, یا جانتا بھی ہے تو پھر بھی کہتا ہے کہ یہ 10,000 روپے کہاں سے واپس کرے گا, کیسے واپس کرے گا. تو بطور ضمانت, بطور سیکیورٹی میں اپنی کوئی چیز گھر میں, سونا ہو سکتا ہے, کوئی اور استعمال کی چیز ہو سکتی ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ یہودی کے پاس جا کے رہن رکھ دی تھی, اور یہ آپ کی زرہ یہودی کے پاس آپ کی وفات تک پڑی رہی ہے. نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ اسی یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی.
آپ وہ ادھار، تو یہ گروی رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر میں وہ ادھار ادا نہ کر سکوں، جو قرض لیا ہے ادا نہ کر سکوں، تو میری یہ چیز بیچ کر آپ اپنی قیمت پوری کر لیں، اس پہ جو زائد رقم بچے گی وہ مجھے واپس کر دیں، یا جو رقم کم ہو جائے گی میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ رہن کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور اس میں شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو آدمی قرض دے دیتا ہے اور وہ اس کی چیز سامان رہن رکھ لیتا ہے، اس رہن سے، اس گروی رکھی ہوئی چیز سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں اگر کسی نے رہن پہ بکری رکھ دی ہے، گھر میں بکری بندھی ہوئی تھی، وہ جا کے رہن دے دی، گائے بھینس تھی، بیل تھا، کسی کے پاس جا کے رہن رکھ دی ہے، تو جب اس گائے، بیل، بھینس، بکری، بکرے، چھترے کو جب وہ چارہ ڈالے گا تو چارہ ڈالنے کی وجہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ظاہر ہے بکرے سے فائدہ کیا اٹھانا ہے، بکری سے، گائے سے، بیل سے فائدہ، وہ زمین دودھ دونے اور ہل جوتنے وغیرہ کے اندر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو وہ جو اس کو چارہ ڈال رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، کھانے پینے کے لیے دے رہا ہے، اس کے بدلے میں فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ کہ اس کی گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس سائیکل رکھ دی ہے، موٹر سائیکل رکھ دی ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جو اس آدمی کے پیسے خرچ کیے بغیر سلامت رہ سکتی ہے، صحیح رہ سکتی ہے، تو اس آدمی کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے ہاں گروی کا تصور کیا ہے، مکان موجود ہے، کوئی پیسے چاہیے تو کسی کو مکان دے دیا گروی، 5 لاکھ روپے اس سے ادھار لے لیے، مکان اس کو دے دیا ہے، 5 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کر دیا ہے۔ اب جس نے 5 لاکھ روپے دیا ہے وہ اس سے یہ نہیں مطالبہ کرتا کہ جناب 5 لاکھ کے عوض میں مجھے ماہانہ کیا دیں گے، آپ کہتے بس مکان مجھے دے دیں، آپ مکان دے دیا ہے۔ اب وہ اس مکان میں یا تو اپنی رہائش رکھ لے گا یا اس مکان کو آگے کرائے پر دے دے گا، اس کے نتیجے میں اس کو 10,000، 15,000، 20,000 یا جو بھی اس کی ویلیو ہے کرائے کے حساب سے، وہ اس کو اس کے کرایہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس سے جو کرایہ لے رہا ہے، یہ کرایہ براہ راست نہیں، بالواسطہ سود ہے، بالواسطہ۔ ایک ہے ڈائریکٹ کہنا بھی یہ 5 لاکھ دیا تمہیں، بتاؤ مجھے ماہانہ کیا دو گے، وہ کہتا ہے جی 10,000 روپے ماہانہ دے دوں گا، چلو ٹھیک ہے جی، اس کو ہر بندہ کہتا نہیں تو سود ہے جناب۔ اب اس نے براہ راست اس سے 10,000 روپیہ نہیں لیا، اس کے مکان کے راستے سے اس سے 10,000، 15,000، 20,000 روپے نفع کما رہا ہے۔ اگر وہ خود اس میں رہ رہا ہے پھر بھی نفع کما رہا ہے۔ کس طرح؟ اگر وہ کسی کرائے کے مکان میں پہلے رہ رہا تھا، کرایہ دیتا تھا 5,000، 10,000، 12,000، تو کیا 10-12,000 روپے کی ماہانہ اسے بچت شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے نا۔ اگر اس نے رینٹ پہ دے دیا ہے، کرایہ پہ مکان دے دیا ہے، تب بھی اس سے 10-12,000 کا نفع کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا؟ اور وہ کس کے بدلے میں کما رہا ہے؟ اسی 5 لاکھ کے بدلے میں۔ ہمارے ہاں یہ رہن چل رہا ہے، گروی چل رہا ہے، یہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہے، اور ہماری بہت ساری اکثریت اس شکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ بہت ساری کہتے ہیں جناب اگر مکان اپنا ہے، اس کے اندر رہتے ہیں، آمدن اتنی نہیں ہے، کاروبار نہیں کر سکتے، اگر ہم پیسے اپنے پاس ہیں، پیسے پاس موجود ہیں، کسی آدمی کو پیسہ دے دیے کہ پیسہ پاس پڑا ہوگا، کھایا پیا جائے گا، خرچ ہو جائے گا، تو مکان کا کرایہ دینے کے قابل نہیں ہے، لہذا اس سے اگر یہ 5 لاکھ کسی کو ادھار دے دو، اس سے مکان گروی لے لو، خود مکان کے اندر رہو۔ ہمارے یہاں مکانوں، دکانوں کے اوپر جو قرض لے کے وہ چیزیں گروی رکھی جاتی ہیں، اور وہ شخص جو قرض دیتا ہے اس گروی رکھی ہوئی چیز کو کرائے پہ چڑھا کے اس سے جو نفع اٹھاتا ہے، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ہم میں سے جو لوگ اگر اس صورتحال سے دوچار ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور گروی کا جو موجودہ ایک نظام چل رہا ہے اس سے توبہ کر کے فوری طور پہ اس سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ربا جو بچ گیا ہے تمہارا، لین دین کا معاملہ کر لیا تھا، اللہ سے ڈرو اور اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مان لے۔ جیسے سورہ انفال کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا، صحابہ کرام میں بدر کی غنیمتوں کے بارے میں ایک اختلاف شروع ہوا تھا۔ انصار کہتے تھے یہ غنیمتیں ہماری ہیں کیونکہ ہم نے مہاجروں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے مالی لحاظ سے۔ مہاجر کہتے تھے نہیں، یہ غنیمتیں ہماری ہیں کیونکہ ہم نے گھر بار قربان کیے ہیں،
قربانیاں، گھر بار، رشتہ دار، بڑا کاروبار، بڑا کچھ چھوڑ کے ہیں، لہذا غنیمتیں ہمیں ملنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ اور آپس میں معاملات کو درست رکھو، لڑائی جھگڑے پیدا نہ کرو۔ یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، جس کو اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے دے دیں گے، تم نے نہیں جھگڑنا۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات مانو۔ لہذا مومن آدمی کا کام کیا ہے؟ اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے، دنیاوی لحاظ سے اسے نفع ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن دنیا کا نفع اصل نفع نہیں ہے۔ اصل نفع اللہ کی رضا ہے، اصل نفع قیامت کا ہے، جنت کا نفع ہے۔ اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے نفع چھوڑ دیں، دنیا کے نقصان برداشت کر لیں۔ لہذا جو گروی معاملات کے اندر اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اور ان معاملات سے اپنے آپ کو چھڑائیں، کیونکہ یہ بھی ربا کے اندر آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔